مسلح افواج ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان کی ترقی کو پروپیگنڈے یا بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردی کے ذریعے روکا نہیں جا سکتا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کوئٹہ گیریژن کا دورہ، افسروں اور جوانوں سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کے اعلیٰ تربیتی معیار اور پیشہ ورانہ کارکردگی کو سراہا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے کہا کہ جدید جنگ کی بدلتی نوعیت سے نمٹنے کے لیے مسلسل تربیت اور ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی ضروری ہے۔ بلوچستان میں پائیدار امن کے لیے عوام دوست پالیسی اور بہتر گورننس ناگزیر ہے۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے بلند حوصلے اور آپریشنل تیاری کو سراہا۔ کوئٹہ آمد پر کور کمانڈر نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا استقبال کیا۔ ٹرمپ کا ایران پر طے شدہ حملہ مؤخر کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر نے کہا سعودی عرب، امارات، قطر اور دیگر کی درخواست پر حملہ روکا۔ لگتا ہے ایران کے ساتھ ڈیل ہونے کا اچھا موقع ہے۔ ان ممالک کو یقین ہے کہ ایران سے ڈیل کے قریب ہیں۔ ایران پر منگل کو حملے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ حملہ 2-3 دن کے لیے مؤخر کیا۔ اس کے سوا کوئی چوائس نہیں۔ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کرے، ہم یہ ڈیل بغیر بمباری کے حاصل کر لیں تو شاید بہتر ہوگا۔ فوج کو ہدایت کی ہے قابل قبول معاہدہ نہ ہو سکا تو تیار رہے۔ کسی دباؤ، دھونس یا دھمکی کے آگے نہیں جھکیں گے، ہمارے عوام متحد ہیں۔ ایرانی صدر کا ٹرمپ کو جواب۔ مسعود پزشکیان کہتے ہیں امریکہ نے جنگ مسلط کر کے دیکھ لیا، اسے ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ انہوں نے واضح کیا کہ تہران واشنگٹن کے ساتھ تنازع کے حل کے لیے اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ایران اس وقت تک مذاکرات کی میز پر واپس نہیں آئے گا جب تک امریکہ اس کے مطالبات خصوصاً ناکہ بندی ختم کرنے کی شرط تسلیم نہیں کرتا۔ صدر پزشکیان نے کہا امریکہ نے بغیر کسی جواز ہمارے قائدین، فوجیوں، سائنسدانوں اور طلباء و طالبات کو شہید کیا۔ انسانی حقوق کا دعویٰ کرنے والے عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر خاموش بیٹھے ہیں۔ ایران سے نمٹنے کے لیے تمام آپشنز موجود ہیں۔ صدر ٹرمپ واضح کر چکے ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ امریکہ کی واضح ریڈ لائن ہے۔ وائٹ ہاؤس کی نائب ترجمان کی فاکس نیوز سے گفتگو، کہا ایران اس وقت عسکری، معاشی اور سفارتی دباؤ کا سامنا کر رہا ہے۔ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے دوران تہران کی جارحانہ صلاحیت کو شدید نقصان پہنچا۔ ایران نے نیک نیتی سے مذاکرات نہ کیے تو امریکہ سخت فیصلے کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ دوبارہ حملہ کیا گیا تو ایرانی فوج ٹریگر دبانے کو تیار ہے۔ خاتم الانبیاء بریگیڈ ایران کا امریکی دھمکیوں پر دو ٹوک پیغام، کہا حملے کی صورت میں جوابی کارروائی کے لیے تیار ہیں، فوری، فیصلہ کن، طاقتور، وسیع تر پیمانے پر جواب دیں گے۔ پاسداران انقلاب کے سابق کمانڈر محسن رضائی نے کہا کہ امریکہ نے فوجی حملے کی ڈیڈ لائن رکھی اور خود ہی منسوخ بھی کر دی۔ دشمن کی خام خیالی ہے کہ ایرانی قوم اور افسر ہتھیار ڈال دیں گے۔ مسلح افواج اور ایران کی عظیم قوم کا فولادی مکہ حریف کو پسپائی اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرے گا۔ ایران پر حملہ ہوا تو قیمت ہمیں چکانا پڑے گی، خلیجی ممالک کا ٹرمپ کو جواب۔ امریکی صدر کے ایران پر حملے سے پیچھے ہٹنے کی وجہ اسرائیلی صحافی نے بتا دی۔ صحافی کے مطابق صدر ٹرمپ نے سعودیہ، قطر اور امارات کے رہنماؤں سے بات کی۔ دوحہ، ابوظہبی اور ریاض نے مذاکرات کو موقع دینے پر زور دیا۔ ٹرمپ نے کہا خلیجی ممالک رد عمل میں اپنی آئل انرجی تنصیبات کی تباہی نہیں چاہتے۔ ایران میں معاشی سرگرمیاں بحال ہونے لگیں۔ 80 دن کی بندش کے بعد تہران سٹاک مارکیٹ دوبارہ کھل گئی۔ 28% حصص کی مثبت زون میں ٹریڈنگ۔ فروخت کے آرڈرز کا حجم 10 خرب 30 ارب تومان تک جا پہنچا۔ جنگ کے دوران متاثر ہونے والی 40 سے زائد کمپنیز کے شیئرز تاحال عارضی طور پر معطل ہیں۔ امریکہ نے روسی تیل تک رسائی کے لیے 30 دن کا جنرل لائسنس جاری کر دیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گرنے لگیں۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $109.95 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $102.88 کا ہو گیا۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں ملا جلا رجحان۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 980 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس میں 1,62,785 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 پیسے سستا، $278.58 میں فروخت۔
ایران کے ساتھ جنگ میں امریکی میزائل کے ذخائر شدید متاثر، پینٹاگون نے 10,000 کم لاگت کنٹینرائزڈ میزائلوں کی خریداری کا معاہدہ کر لیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق پینٹاگون نے ایک کمپنی کے ساتھ الگ معاہدہ کیا ہے جس کے تحت ہر سال کم از کم 500 کم لاگت والے بلیک بیرڈ ہائپرسونک میزائل حاصل کیے جائیں گے۔ ایک اسٹریٹجک تحقیقی ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کو اپنے میزائل کے ذخائر جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرنے میں 4 سال لگ سکتے ہیں۔ 28 فروری کو سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق ہسپتال منتقلی کے وقت ایرانی سپریم لیڈر کو کوئی سنگین یا جان لیوا مسئلہ درپیش نہیں تھا۔ زخم ایسے نہیں تھے جس سے مجتبیٰ خامنہئی کا چہرہ متاثر ہوتا یا وہ معذوری کا شکار ہوتے۔ ڈاکٹرز کی جانب سے ان کی ٹانگ پر فوری ٹانکے لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ طبی عملے نے سپریم لیڈر کے زخموں پر چند ٹانکے لگائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے پاکستان کے ایران کے لیے نامزد سفیر عمران صدیقی کی ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ اسحاق ڈار کا دو طرفہ تعاون کو تمام شعبوں میں وسعت دینے کا عزم، عوامی روابط اور علاقائی تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور، خطے میں امن، مکالمے اور استحکام کے فروغ میں تعمیری کردار جاری رکھنے کا اعادہ۔ اسحاق ڈار سے متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفیر شفقت علی خان اور سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق کی بھی ملاقاتیں۔ 10 ممالک کا فلوٹیلا مشنز پر اسرائیلی حملوں کے خلاف گہری تشویش کا اظہار، شہری جہازوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو نشانہ بنانے کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان، ترکی، بنگلہ دیش، برازیل، کولمبیا، انڈونیشیا، اردن، لیبیا، مالدیپ اور اسپین کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ رد عمل۔ کہا، گلوبل اسموتھ فلوٹیلا کا مقصد فلسطینی عوام کی المناک صورتحال کی جانب عالمی توجہ مبذول کرانا تھا۔ جہازوں پر حملے اور کارکنوں کی حراست بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری اپنی قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرے۔ وزرائے خارجہ کا فلوٹیلا میں شامل شہری شرکاء کی سلامتی اور تحفظ پر شدید تحفظات کا اظہار، تمام گرفتار کارکنوں کی فوری رہائی، حقوق اور وقار کے مکمل احترام کا مطالبہ۔ پاکستان اور آئی ایم ایف میں بجٹ کے بیشتر نکات پر اتفاق۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کا آئی ایم ایف کے اہداف کو معاشی استحکام کے لیے اپنانے کا فیصلہ، معاشی اہداف اور میکرو اکنامک فریم ورک پر اصولی اتفاق۔ فریقین شرح نمو 4.1% کے ہدف پر متفق۔ آئندہ مالی سال اوسط مہنگائی 8.6% رہنے کا تخمینہ۔ آئی ایم ایف کی آئندہ مالی سال کے دوران 2% پرائمری سرپلس کی شرط۔ افراط زر کنٹرول کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک سخت مانیٹری پالیسی جاری رکھے گا۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تقریباً $4 ارب رہنے کی توقع۔ آئندہ مالی سال کے دوران درآمدات $70 ارب ہو سکتی ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی $42 ارب ترسیلات زر کا تخمینہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ کا دورہ، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کوئٹہ میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس شیڈیول۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر بریف کیا جائے گا۔ وزیر اعظم رواں سال اور آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں پر اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وفاقی وزراء اور دیگر حکام بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں۔ اپوزیشن پارلیمانی پارٹی کا قومی اسمبلی لابی میں اہم اجلاس۔ قائد حزب اختلاف محمود اچکزئی کی زیر صدارت اجلاس میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اسد کیسر، عامر ڈوگر سمیت ارکان قومی اسمبلی شریک۔ قومی اسمبلی کے اندر احتجاج کی حکمت عملی پر غور۔ اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں دوبارہ قدم جمانے کے لیے کوشاں۔ بلاول بھٹو زرداری 5 روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے۔ بلاول ہاؤس میں قیام، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے استقبال کیا۔ دورے کے دوران بلاول بھٹو زرداری پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ پنجاب میں پارٹی کو فعال کرنے کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ کوکین ڈیلر انمول پنکی کا تھانہ درخشہ اور گزری کے مقدمات میں 3 دن کا ریمانڈ منظور۔ پولیس نے ملزمہ کو سخت سیکیورٹی میں جیل جوڈیشل کمپلیکس پیش کیا۔
सेशन जज जनूबी ने जेल ट्रायल के लिए पुलिस की इस्तदा मंजूर की। पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया। मुलजिमा के सिटी कोर्ट में पेशी पर सिक्योरिटी खदशात हैं। मुलजिमा को जेल में पेश करने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। पुलिस ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सहाफ़ियों का दाखिला बंद कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तालीमी इदारों में मनशियात के खात्मे के लिए सख्त इक़दामात का हुक्म। HEC से यूनिवर्सिटीज़ में मनशियात के खिलाफ इक़दामात की रिपोर्ट तलब। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने केस की समाअत की। मॉनिटरिंग कमेटी में ANF और पुलिस को शामिल करने की हिदायत। समाअत के दौरान मनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल पिंकी केस का भी तस्करा। HEC हुकाम ने अदालत को बताया कि तालीमी इदारों में डिलीवरी बॉयज़ और राइडर्स के लिए मखसूस जगह मुख्तस कर दी गई है। हर आने वाले की चेकिंग भी की जाती है। मीडिया को भी मनशियात के खिलाफ प्राइम टाइम आगाही मुहिम चलाने की हिदायत करते हुए पेमरा से रिपोर्ट तलब। ऑरेंज लाइन BRT पर काम मुकम्मल हो चुका। येलो लाइन पर आलमी बैंक के ताउन से काम जारी है। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन का कहना है कि BRT येलो लाइन का एक ब्रिज मुकम्मल, दूसरे पुल पर काम जारी है। ताज हैदर पुल का काम मुकम्मल हो चुका, दूसरे हिस्से पर काम जारी है। मॉडर्न बस टर्मिनल मुख्तलिफ शहरों में ज़ेर तामीर हैं। जदीद बस टर्मिनल ठट्ठा, बदीन, मीरू खान, लाड़काना हालिया माली साल में बन रहे हैं। आइंदा माली साल में ठुल, कराची, मीरपुर खास, सांखड़, शहीद बेनज़ीराबाद, कंडियारो आइंदा माली साल काम मुकम्मल होगा। ग्रीन लाइन वफाकी हुकूमत और ऑरेंज लाइन सिंध हुकूमत के ताउन से बनी थी। कराची को ग्रीन सिटी बनाने की ठान ली। अर्बन फॉरेस्ट मंसूबा आलूदगी के खात्मे के लिए संगे मील साबित होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शाहराह भुट्टो पर 10,000 दरख्त लगा चुके हैं। 1 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। शहर को ग्रीन सिटी बनाने के लिए अमली इक़दामात जारी हैं। शाहराह भुट्टो, बलोच कॉलोनी, एक्सप्रेस वे, कुरंगी कॉजवे और ताज हैदर ब्रिज पर काम जारी है। पंजाब में सूरज आग बरसाने लगा। हीट वेव का अलर्ट। लाहौर में दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी। महकमा मौसमियात की 23 मई तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई।